السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر انسان اس زندگی کے اندر کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، میں ایک بڑے مقام اور بڑے منصب پر پہنچ جاؤں۔ لیکن اس کامیابی کو پانے کے لیے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سب لوگوں میں سے کچھ 1% لوگ کامیاب ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے ناکام ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو محنت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہونا چاہیے، جو مشقت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ تو یہ باقی لوگ جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں، 1-2% لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے جو میں ایک واقعے کی صورت میں آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ دو دوست تھے، سفر پر جا رہے تھے۔ اب سفر پر جاتے جاتے گپ شپ لگاتے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایسا ہوا کہ ایک خوبصورت گلاب کا پھول ایک دوست کو پسند آیا۔ جیسا اسے پسند آیا، اسے اچھا لگا، وہ اس پھول کی طرف دوڑا اور دوڑ کر اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ لیکن توڑنے کی جب کوشش کی، پھول کے قریب گیا تو پھول کے قریب نہ جا سکا۔ وہ پھر راستے ہی میں رہ گیا، وہ پھول تک نہ پہنچ سکا، اور پھول تک پہنچتے پہنچتے جو راستہ تھا، اس راستے میں اس کو کانٹے، اس کو تمام اس کے جسم کو، تمام اس کی ہتھیلیوں کو، تمام ہاتھوں کو اور تمام پاؤں کو ان کانٹوں نے اس کو زخمی کر دیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، پھول تک نہ پہنچ سکا، وہ اپنے جسم سے کانٹے نکال رہا ہے، زخمی ہے، لو لہان ہے، اپنی ہتھیلیوں سے کانٹے نکال رہے ہیں۔ جتنے زور سے وہ جا رہا تھا، اتنے زور سے اس کو کانٹے چبھے اور وہ جو ہے وہ بیچارہ زخمی ہو گیا۔ اب وہ واپس آیا اپنے دوست کے پاس۔ جو دوست پیچھے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بڑا بیوقوف انسان ہے تو، تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو پھول توڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو کس طریقے سے جا رہا تھا؟ تو نے اچھے طریقے سے جاتا تو پھول توڑ لیتا، تو اسی طرح دوڑ کر گیا ہے اور اتنی جلد بازی سے گیا ہے، اور پھر تو اپنا نقصان کر دیا ہے۔ وہ جو دوست جو زخمی ہوا تھا، اس نے کہا کہ یار حیران ہوں آپ سے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو پھول توڑنا چاہتا تھا۔ اب قصور تو ان کانٹوں کا ہے، جو کانٹے بغیر کسی وجہ کے مجھے چبھ گئے، مجھے زخمی کر دیا، مجھے لو لہان کر دیا، تو یہ سارا قصور تو ان کا ہے۔ اگر غصہ کرنا ہے، بیوقوف سمجھنا ہے، تو ان کو بیوقوف سمجھو کہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے میرا نقصان کر دیا۔ تو اس دوست نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو بھی اللہ کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ماجرا یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ جہاں پر پھول ہوگا، جہاں پر اچھی چیز ہوگی، وہاں پر کانٹے ضرور ہوں گے۔ جہاں پر اچھی جو آپ کو چیز نظر آئے گی، جو آپ سمجھیں گے کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے راستے میں لازماً کانٹے ہوں گے۔ جہاں پر پھول ہیں وہاں پر کانٹے ضرور ہیں۔ تو تجھے یہ احساس تھا، فطرت کا قانون بھی تجھے پتا تھا کہ یہاں پر کانٹے ہوں گے، تو بچ کر جاتا، تو اپنا دامن سمیٹ کر جاتا۔ تو اپنے دامن کو جب سمیٹتا تو اور پھر اپنے ہاتھوں کو بچا کر، اپنے جسم کو بچا کر اگر پھول تک پہنچتا، تو پھول توڑ کر پھر اسی طریقے سے اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے جسم کو سمیٹ کر اور اس کو بچا کر کانٹوں سے، تو وہ پھول کو توڑ کر واپس آتا، تو تجھے یہ کانٹے کوئی نقصان نہ دیتے، اور نہ ہی وہ کانٹے خود بخود کسی کو نقصان دیتے۔ یہ سارا قصور تو تیرا اپنا ہے۔ تو جب اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قصور میرا ہے، یقیناً میرا قصور ہے۔ میں اگر دوڑ کر نہ جاتا، حکمت عملی سے جاتا، کانٹوں سے بچ کر جاتا، تو یقیناً میں کامیاب بھی ہو جاتا، اور مجھے یہ پھول کی خوشبو بھی نصیب ہو جاتی، پھول کا حسن بھی مجھے مل جاتا۔ تو یہ ایک مختصر واقعہ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر، اگر میں اور آپ یا کوئی بھی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے صرف،
اصول یہ ہے کہ اگر کسی مقام، کسی منصب، کسی بڑے اعلیٰ اور اچھے منصب کی تلاش ہے تو پھر راستے میں جو کانٹے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی آپ کو ملیں گی، لوگوں کی جھڑکیں بھی آپ کو ملیں گی، لوگوں کا تلخ لہجہ بھی آپ کو ملے گا، اور لوگوں کی ہر قسم کے طعنے اور شکایتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر شکایتیں سن کر خاموش بیٹھ گئے تب تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، راستے میں رہ جائیں گے۔ اگر گالیاں سن کر مایوس ہو کر گھر کے اندر بیٹھ گئے، کامیابی کے لیے کوشش نہ کی، پھر بھی کبھی بھی زندگی میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر لوگوں کے جھگڑے اور فساد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کسی نے گالی دی، اس کے جواب میں اس کو گالی دی، کسی نے جھگڑا کیا، پھر اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، تو یہ جھگڑنا، لڑائی کرنا، پھر مقابلہ کرنا، لوگوں سے بلا وجہ مقابلہ کرنا اور جاہل لوگوں سے جو ہے وہ اس طریقے سے جو وہ پیش آنا اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ ہمیں کامیابی کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، راستے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم اسی راستے میں پڑے رہیں گے، ہم کامیابی کی منزل اور مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ الجھتے رہیں گے اور اس کو پریشانی سمجھ کر، اس کو رکاوٹ سمجھ کر اس کو عبور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم اسی راستے میں رہ جائیں گے، اسی جو راستے کے مسافر بن جائیں گے، ہم کامیابی تک کسی صورت میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کسی کے طعنے سن کر خاموشی سے وہاں سے گزر جانا، یہی کامیابی ہے اور یہی حکمت ہے۔ حکمت عملی یہی ہے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کو سن کر بغیر جواب دیے خاموشی سے وہاں سے گزر جانا اور اپنی جو منزل ہے اس کی طرف رواں دواں ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں کے طعنے، لوگوں کی تلخ باتیں، لوگوں کا تلخ رویہ اور لوگوں کا تلخ لہجہ، یہ سارا کچھ برداشت کر کے کامیابی کی طرف، اس طرف جو سفر کرنا، اس طرف دوڑ کر جانا اور حکمت عملی کے ساتھ اس راستے کو عبور کرنا، یہ کامیابی ہے۔ اور یہی حقیقی کامیابی جس انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے۔ ورنہ اگر یہ لوگوں کی باتیں سن کر ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں، مایوس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، کوئی اگر ہمیں یہ کہتا ہے جی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کی بات سن کر گھر بیٹھ جائیں کہ ہیں جی اس نے کہا تھا، اس کا بڑا تجربہ ہے اور وہ جو بات کرتا ہے سچی بات کرتا ہے، پھر تو ہم راستے میں رہ گئے۔ ہم تو آوارہ اور مسافر، اور آوارہ میں فرق یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ سفر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، آوارہ جو آدمی ہوتا ہے وہ جس جگہ دل کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم میں اور مسافر میں اور آوارہ میں فرق ہونا چاہیے۔ تو کامیاب اور ناکام میں فرق صرف یہ ہے کہ ناکام آدمی لوگوں کی باتیں سن کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے یا پھر ان کی باتوں کا جواب دیتا رہتا ہے، اس کے تلخ لہجے سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور کامیاب آدمی وہ ہے جو وہ خاموشی کے ساتھ ساری باتیں سنتا ہے، ساری باتیں سنتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، لیکن وہ اپنی منزل کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ میں نے اس منزل پر پہنچنا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کے رویے کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی تلخ جو ہے وہ لہجے کو برداشت کرتا ہے، اور برداشت کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جس مقام پر اسے پہنچنا چاہیے۔ پھر جب اس مقام پر جب پہنچ جاتا ہے، وہی لوگ جو اس کو تانا دینے والے ہیں، جو اس کو پریشان کرنے والے ہیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے تھے، جو اس کے راستے میں پتھر پھینکنے والے تھے، وہی پھر اس آدمی کو سلیوٹ بھی کرتے ہیں، سلامی بھی پیش کرتے ہیں اور اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو اس رویے کے اوپر عمل کریں، اس حکمت عملی کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری کامیابی ہمارا مقدر بنا دے گا۔